واقعے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین رات کے سناٹے میں آئے اور مناجات میں آپ مشغول تھے، اور قریب میں کچھ اصحاب تھے کہ جو سو رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ مولا کی جو بے قراری اور بے چینی تھی مناجات کرتے کرتے، کیونکہ روایت میں ہے اور خود نہج البلاغہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ آپ مناجات کرتے کرتے ایسا تڑپتے تھے کہ جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے، کہ جیسے سانپ کا کاٹا ہوا بے قرار ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ بے قرار ہوتے تھے اور تڑپتے تھے۔ اور جس وقت اللہ کی بارگاہ میں آپ مناجات کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اس کا نام لیتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، رات کے سناٹے میں جب اس کو پکارتے تھے تو ایسے آپ بے قرار ہوتے تھے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ جیسے شاید وہ جگ رہا ہے، تو آپ نے کہا کیا تم سوئے نہیں؟ تو اس نے کہا کہ مولا کیسے مجھے نیند آئے جب کہ آپ کی یہ بے قراری اور یہ ہم آپ کی اس طریقے سے تڑپ اور بے قراری کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ جائیں گے اور اس محراب کی بھی زیارت کریں گے۔ اسی مسجد سے متصل جناب مسلم ابن عقیل اور جناب ہانی ابن عروہ، میں نے جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس وقت کوفے والوں نے خط لکھا اور جناب مسلم ابن عقیل کوفے تشریف لائے تو کوفے میں آپ کا شاندار استقبال ہوا تھا، اور وہ 18,000 افراد کہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا وہ سب کے سب جناب مسلم کے استقبال کے لیے آئے۔ جناب مسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسجد بھر جاتی تھی، اور جناب مسلم نے یہی استقبال دیکھ کے اور اس بیعت کو دیکھ کے کہ جو آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی گئی تھی، امام حسین کو خط لکھا کہ آقا 18,000 افراد جنہوں نے خط لکھا تھا میرے ہاتھ کے اوپر آپ کی بیعت کی ہے، اب آپ بھی تشریف لے آئیے۔ اور امام حسین کی خدمت میں یہ خط جناب عابس ابن شبیب شاکری جو کربلا کے شہیدوں میں سے ایک شہید ہیں ان کے ذریعے سے آپ نے یہ بھجوایا تھا۔ اور ادھر امام حسین مکے سے نکلے، ادھر کوفے کے حالات خراب ہو گئے۔ ابن زیاد ملعون، اس سے پہلے جو گورنر تھا بشیر، اسے ہٹایا گیا، اور بشیر کو ہٹانے کے بعد ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا گیا۔ جس وقت ابن زیاد آیا ہے چہرے پر نقاب لگا کے تو لوگ سمجھے کہ شاید خود مولا امام حسین آ گئے ہیں، اور لوگ استقبال کے لیے نکلے، لیکن اس نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو جس وقت ہم نقاب الٹے تو تمہاری تلواریں تیار رہنا چاہیے، آمادہ رہنا چاہیے، اور اگر کوئی بھی بغاوت کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دینا۔ چنانچہ پورے کوفے میں ایک خوف کا ماحول کھڑا کر دیا گیا، اور یہ آیا، اور آنے کے بعد جب نقاب الٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو ابن زیاد ہے، اور جیسا کہ اس نے پہلے سے کہا تھا اسی کے مطابق خوف کا ماحول، ایک ڈر کا ماحول پورے کوفے میں پیدا بنایا گیا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور پھر اسی دن سے یہ اعلان کر دیا گیا، اور جناب مسلم کے لیے اعلان کیا گیا کوئی بھی مسلم کو پناہ نہیں دے گا، اور جو بھی مسلم کو پناہ دے گا اس کے گھر کو ویران کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جناب مسلم جناب ہانی ابن عروہ جن کی قبر ابھی آپ دیکھیں گے اور یہاں پر زیارت کریں گے، ان کے گھر میں آپ موجود تھے۔ جناب ہانی ابن عروہ کے گھر سے آپ نکلے کہ دیکھو حالات خراب ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کو برباد کیا جائے اور خراب کیا جائے۔ چنانچہ جناب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل وہاں سے نکل چکے تھے، کوفے کے حالات خراب ہو چکے تھے، نماز جو آپ کی تمام ہوئی ہے، مڑے ہیں تو دیکھا کوئی نہیں، اور کوفے میں یکا و تنہا جناب مسلم کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ آپ ایک دروازے کے اوپر بیٹھے، گھر میں جو خاتون تھی ان کو احساس ہوا کہ جیسے کوئی دروازے پہ آیا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جناب مسلم تشریف فرما تھے، پہچانتی نہیں تھی، جانتی نہیں تھی۔ جناب مسلم نے پانی کا مطالبہ کیا، اس نے پانی لا کر دیا، جناب مسلم نے پانی پیا، شکر خدا بجا لائے، اور پھر آپ بیٹھ گئے۔ جس وقت پانی پینے کے بعد آپ بیٹھے ہیں تو پھر اس نے مرتبہ کہا کہ آپ کو خبر نہیں کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ جناب مسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ جب کوفے کے حالات سے باخبر ہیں پھر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے گھر جائیے۔ اور جناب مسلم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی کوفے میں گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ اور جیسے مسلم کا نام سننا تھا
اس عورت کا، اس خاتون کا نام طوا لکھا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور عرض کی کہ مولا یہ گھر آپ کا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ گھر میں تشریف لائیے۔ رات کو طوا کے گھر میں آپ نے آرام فرمایا۔ سفیدی سحر نمودار ہوئی۔ عزادارو طوا کے بیٹے نے جا کر ابن زیاد کو خبر کی۔ ابن زیاد کی طرف سے فوج روانہ ہوئی جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے کو آراستہ کیا، گھر سے باہر نکلنے لگے۔ طوا نے آ کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی کہ نہیں، آپ کو ہم باہر نہیں جانے دیں گے، ان دشمنوں کے حوالے آپ کو نہیں ہونے دیں گے۔ جناب مسلم نے ایک جملہ کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کے دروازے کو جلایا جائے، کسی کے گھر کو گرایا جائے۔ میں کہوں گا مسلم، آپ کو گوارا نہ ہوا کہ آپ کی وجہ سے کسی کے دروازے کو جلایا جائے، آپ کی وجہ سے کسی کے گھر کو گرایا جائے، لیکن ہائے کربلا کا میدان، کہ کربلا کے میدان میں یہ آپ ہی کے خیمے ہیں کہ جن کو جلایا جا رہا ہے، جن کے مال اور اسباب کو لوٹا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، دارالامارہ میں لایا گیا۔ میں نے بتایا کسی مسجد کے پشت کے اوپر امیر المومنین کے بیت الشرف کے بغل میں دارالامارہ تھا، یہیں پر دارالامارہ پر لایا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جا کے جلاد کو حکم دیا کہ سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ جناب مسلم کے سامنے جس وقت جلاد آیا ہے تو جناب مسلم ابن عقیل نے ایک جملہ کہا کہ مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ نماز کی اجازت ملی، جناب مسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرتے ہی دل میں دعا کی کہ معبود میرا آقا سفر میں ہے، لہذا تو مجھے میرے آقا کی زیارت کرا دے۔ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، رخصت ہوتے ہوتے میں اپنے آقا کی زیارت کر لوں۔ بس روایت میں ہے کہ ساری زمینیں پست ہوئیں، وہ زمین بلند ہوئی کہ جس زمین کے اوپر حسینی قافلہ رواں دواں تھا۔ ایک مرتبہ مسلم کی نظر امام حسین کے روح مبارک پر پڑی، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر سلام کہا، ادھر ظالم کا جلاد کا خنجر چلا، مسلم کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی۔ عزادارو مسلم کے سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد مسلم کے جسم کو دارالامارہ سے نیچے پھینکا گیا، پیروں میں رسیاں باندھی گئیں اور کوفے کی گلیوں میں کشا پھرایا گیا۔ عزادارو جس وقت جناب مسلم شہید کیے گئے ہیں تو ابھی قافلہ حسینی کو کوئی خبر نہیں ہے، اور امام حسین کا قافلہ خود کوفے کی طرف آ رہا ہے۔ ایک مقام پر قافلے کو روکا گیا، جس وقت قافلے کو روکا گیا تو امام نے فرمایا بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، دیکھو شاید کوفے کی طرف سے یہ شخص آ رہا ہے، ذرا اسے میرے قریب لے کر آؤ، میں ذرا اس سے اپنے بھائی مسلم کا حال تو معلوم کروں۔ جناب عباس جناب علی اکبر گئے، اس کوفے کی طرف سے آنے والے شخص کو امام کی خدمت میں لے کر آئے۔ جس وقت یہ شخص امام کی خدمت میں آیا، امام نے سوال کیا بھائی کیا تو کوفے سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہم کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم کو کچھ مسلم کے بارے میں خبر ہے؟ مسلم کا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہتا کہ آقا خیمے کے پیچھے آئیے تو بتاؤں۔ امام نے فرمایا کہ میرے اصحاب ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے۔ بس ایک مرتبہ آنے والے نے سر سے امامہ اتارا، آواز دی آقا غضب ہو گیا۔ جس وقت میں کوفے سے چلا ہوں مسلم کے سر و تن میں جدائی ہو چکی تھی، مسلم کے پیروں میں رسیاں تھیں، مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کشا پھرایا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے نعرہ مارا واہ مسلمہ، واہ غربتہ، واہ مظلومہ۔ عزادارو امام خیمے میں آئے، جناب زینب کو آواز دی بہن ذرا رقیہ کو، یتیمہ مسلم کو بلاؤ۔ یتیمہ مسلم جس وقت آئی ہیں تو آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، زانو پہ بٹھالا۔ بس ایک مرتبہ بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی ایک مرتبہ امام کی طرف نظر کر کے کہتی ہے چچا میرے بابا کی خیر اتنا سننا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اے بیٹی صبر کرو، تمہارا بابا کوفے میں بے دردی کے ساتھ شہید، مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا، اس کے سر و تن میں جدائی کی گئی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں یتیم مسلم کی خدمت میں اتنا عرض کروں کہ جس وقت بابا کی شہادت کی خبر آئی تو کم سے کم کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا تھا، کوئی تسلی اور دلاسا دینے والا تھا،
لیکن کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ جس وقت میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی ہے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ارے کیسی تسلی اور کیسا دلاسا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا کیا بلکہ سر سے مکنا کھینچنے والے تھے، رخساروں پر تماچے لگائے جا رہے تھے، کانوں سے گوشوارے اتارے جا رہے تھے، سکینہ جلے ہوئے دامن کے ساتھ مقتل کی طرف چلی جا رہی تھی اور مقتل سے ایک آواز آ رہی تھی، الیہ الیہ یا سکینہ، الیہ الیہ یا بنیہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔